السلام علیکم. دی اسپیشل رپورٹ ود مدثر اقبال کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین، گزشتہ ایک ہفتہ پارلیمان کے اندر بڑا سخت گزرا ہے. بجٹ پر بحث ہو رہی ہے. یہ بحث ابھی تک سمٹی نہیں ہے، لیکن اس بحث کے دوران جو بار بار ایک لفظ بولا گیا وہ تھا سلیکٹڈ حکومت اور سلیکٹڈ وزیر اعظم. کل ڈیپٹی اسپیکر صدارت کر رہے تھے قومی اسمبلی کے اجلاس کی. گزشتہ روز اور اتوار کے اس اجلاس میں انہوں نے سلیکٹڈ کا لفظ استعمال کرنے پر جو وزیر اعظم کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا اس پر پابندی لگا دی ہے. آج اس کے باوجود بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا، لیکن آج کہا گیا شہری رحمان صاحبہ کی جانب سے سینٹ میں کہ عمران خان اگر سلیکٹڈ نہیں ہے تو لفظ پر پابندی کیوں لگوائی جا رہی ہے. اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے معاف کیجیے گا آج تقریر کرتے ہوئے بھی سلیکٹڈ کا بارہ دوبارہ سے لفظ استعمال کر لیا. یہ ایک الگ بحث ہے جو اس وقت جاری ہے کہ ہونا چاہیے نہیں. حکومت کہہ رہی ہے کہ ووٹ کے تقدس کی، جمہوریت کی بات کرنے والے پارلیمان کا تقدس بھی پائمال کر رہے ہیں، کیونکہ پارلیمان میں آ کر ایک ملک کے وزیر اعظم کے لیے سلیکٹڈ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو پھر پارلیمان کے وقت کیا ہے، اس جمہوریت کے معاملات کے وقت کیا ہے. دوسری جانب اے پی سی کی تیاریاں ہیں جو زور و شور سے اب ہو رہی ہیں، لیکن اے پی سی سے پہلے جو معاملات آگے بڑھے وہ ہے میاں شہباز شریف صاحب کی تقریر کے اوپر بالکل الگ سٹانس لیتی ہوئی مریم نواز صاحبہ، جس مساق معیشت کی بات کر رہی تھے شہباز شریف صاحب، اس کے الٹ بات کر دی ہے مریم نواز صاحبہ نے. اس سے ہی ملتی جلتی بات کی ہے سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی تقریر کرتے ہوئے ہفتے کو خاصا جو لہجہ ہے ان کا وہ سخت رہا ہے اور حکومت کے مخالف و آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں. تو کیا معاملات ہیں؟ جو سنجیدہ سینئر قیادت ہے وہ کسی بات چیت کی جانب بڑھ رہی ہے اور جو نئی قیادت، جوان قیادت ہے وہ حکومت کے ساتھ مزاحمتی طریقہ کار اپنانے کی بات کر رہی ہے. اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے پاکستان پیپلز رہنما آیت اللہ درانی صاحب. بہت شکریہ درانی صاحب آپ کے وقت کا. یہ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ زرداری صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ماضی میں جو کچھ ہوا ہے ہمارے دور میں بھی ہم نے کسی کو اس طرح سے وکٹمائز نہیں کیا تو آگے بڑھیں. شہباز شریف صاحب نے بھی ملتی جلتی بات ایسے ہی کی ہے، لیکن بلاول بھٹو صاحب اور جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان کا لہجہ بڑا تلخ ہے. ان کی پچھلے دنوں میں ملاقات بھی ہوئی ہے. تو یہ دو سٹینس کیوں چل رہے ہیں جماعتوں کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیاسی پارٹیوں میں آزاد سوچ اور آزاد فکر کی بنیاد پر بھی گفتگو ہو جاتی ہے، لیکن جب سیاسی پارٹیوں کی یہ گفتگو سینٹرل کمیٹی میں پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ سینٹرل کمیٹی کی طرف سے جو بیان جاری ہو جاتا ہے یا جو پروگرام دیا جاتا ہے وہی آگے چلتا ہے. اس وقت تمام سیاسی پارٹیاں الگ الگ سے اپنی اپنی پوزیشنز پر ہیں، مختلف اینگل، مختلف زاویے سے آج کی سیاست کو، پارلیمان کو دیکھ رہے ہیں، آج کی حکومت کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، آج کے ریاستی طرفداریوں کو دیکھ رہے ہیں. تو ان کی طرف سے پھر یہ جب اپوزیشن کا اختیار استعمال ہوگا اور اپوزیشن کی تمام سیاسی پارٹیاں مشترکہ طور پر بیٹھ جائیں گی اور ایک لائحہ عمل طے کریں گے، ان کا جو بیانیہ ہوگا، ان کا جو بیان ہوگا، ان کی جو سوچ اور فکر کے الفاظ ہوں گے وہ پھر تمام سیاسی اپوزیشن یا حکومت کی طرف سے جو بھی گروپس ہوں گے آمنے سامنے ان کی دو ٹیموں کے بیچ میں جو میچ کھیلا جائے گا وہ پھر وہ اسی انداز، انہی الفاظ کے ساتھ اور اسی ٹیم کے پروگرام کو مطابق چلے گا. اس لیے اس وقت مختلف خیال اور مختلف فکر اور مختلف قد کے لوگوں کی الفاظ کو آپ من جملہ رکھیں جو بعد میں آ کر کے ایک پورا ایک مضمون بنے گا. تو اس وقت فی الوقتی ہر ایک نے اپنے کیونکہ مسلم لیگ نون کا اپنا ایک سوچے یہ 12 دری کے دروازے ہیں، ہر ایک اس دروازے سے اندر آنے کی کوشش کرے گا اور اپنے فکر کو لے کر کے آ جائے گا. اس کا اینگل تھوڑا سا الگ ہوگا، اندر آ کر کے چلیں وہ آگے چل کے اے پی سی کی پارٹیوں کے کیا موقف ہوتے ہیں ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی رہنما مسرت جمشید اقبال چیمہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ مسرت صاحبہ آپ کے وقت کا. ایک جانب اب سلیکٹڈ وزیر اعظم کی بحث چل رہی ہے جو قومی اسمبلی کے اندر معاملات ہیں، دوسری جانب بجٹ ہے جو ابھی سمٹنا ہے اس کی بحث کو بھی. تیسرا جو معاملہ ہے وہ آپ کی حکومت کے لیے کہیں نہ کہیں مشکلات پیدا کر رہا ہے، وہ اے پی سی کی تیاری ہے. تو تین جگہ پر الجھی ہوئی حکومت ہے، ایک مہنگائی کا معاملہ، دوسرا بجٹ کی ایشوز پارلیمان کے اندر، تیسرا اے پی سی. کس طرح سے نمٹنے کی تیاری آپ کی حکومت کر رہی ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये देखें कि अवाम और ये मुझे मेरी ही आवाज़ सुनाई दे रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें। अब ये मुसर्रत साहिबा की आवाज़ को ठीक करने की कोशिश करें। हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह हम नहीं है, पहले तो ये बात मैं क्लियर कर दूं। और इस चीज़ में हम लोग अपने आप को खुशकिस्मत इसलिए भी समझते हैं कि किसी न किसी हद तक इस मुल्क के अवाम भी इस रियलिटी को, इस चैलेंज को समझते हैं एंड वो ये वाला मार्जिन हमें देने को तैयार हैं, बिकॉज़ हम तो पिछला सारा बैगेज उठाए हुए हैं, पिछला वो सारा बिगाड़, इकॉनमी के साथ जो खिलवाड़ किया गया और जिस तरह से इस मुल्क के एक एक इदारे को तबाह हाल करके छोड़ा गया। और ये अगर मैं कहूँ तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो पिछली गवर्नमेंट थी जब वो गई तो उनको पता था कि अगला टेन्योर चूँकि उनका नहीं है तो जो मैक्सिमम बिगाड़ वो कर सकते थे वो करके गए। लेकिन ऑब्वियसली कि हम उस बिगाड़ को बेहतरी की तरफ ले जाने की अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पोजीशन में हैं। जहां तक मैं रह गई कि विद इन हाउस बजट पास कराने को मैं इसलिए चैलेंज नहीं समझती बिकॉज उसकी वजह यह है कि ये जो भी नैरेटिव प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, आपको पता है जब एक ग्रैंड अफ्तार पार्टी हुई जिसमें दोनों जो अभी रिसेंट लीडर्स हैं, सो कॉल्ड लीडर्स ऑफ PMLN एंड पीपल्स पार्टी, उन्होंने अपने फादर्स के बचाव की, करप्शन से बचाव की जो एक मुहिम का आगाज़ करने का शुरू किया था, वो भी बहुत बुरी तरह से इसलिए पिट गई। उसकी वजह मैं या हमारी जमात नहीं है, उसकी वजह ये खुद है कि अवाम अब इनके सारे स्लोगन्स को समझते हैं कि अगर अवाम का दर्द होता तो पिछले अदवार में जब इनको गवर्नमेंट का मौका मिला और एक पार्टी की आज भी एक सूबे में हुकूमत है, इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो अवाम के सामने है। नंबर 2, लोग जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा सा आइडियल अपनी मर्जी का NRO के लिए ये सारी स्ट्रगल ये प्रेशराइज कर रहे हैं बजट के लिए भी। और जो सबसे बड़ी बात, जो इम्पोर्टेंट बात है, जो मुझे और आपको समझने की ज़रूरत है कि ये इस सारी एपिसोड में जो भी हुआ मुल्क के साथ, तो इन्होंने जितना बुरा करना था मैक्सिमम कर लिया, लेकिन जो अच्छा हुआ वो ये हुआ कि आज चचा और भतीजी के जो नैरेटिव है वो भी खुल के सामने आ गए। मुसर्रत चीमा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मैं चाहूँगा वो बात में मुकम्मल करें। आपकी तो जिस असम्बली में आप मौजूद हैं उसके अपोजिशन लीडर तो बात इस वक्त कर रहे हैं कि मुश्किलात दर मुश्किलात आप लोगों ने बना दी हैं, काफ़ी हो गया साबिका हुकूमत को आपको बुरा भला कहना, वो आपको ज़िम्मेदार अब ठहरा रहे हैं, अब तो आपकी हुकूमत को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि मैं अगर आपको थोड़ा सा खुलासा हमज़ा का बता दूं कि हमज़ा और शहबाज शरीफ बेचारे बहुत कंफ्यूज हैं और आज तो मुझे बड़ा दुख और अफसोस हो रहा है कि ये बिल्कुल बिहेव कर रहे थे चाबी वाले खिलौने की तरह। आप इनकी बजट स्पीच निकालें जिसमें मैंने अपनी बजट स्पीच के अंदर भी हमज़ा साहब को क्रिटिसाइज़ किया था। पूरा पंजाब की आवाम, ऑपोजिशन, गवर्नमेंट के हम जो थे, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमज़ा की जो बजट स्पीच होगी वो फैक्ट्स फिगर्स पे और हेल्दी क्रिटिसिज्म पे बेस्ड ऑन होगी। ये हमारे फिगर्स को अपने फिगर्स के साथ कंपैरिजन्स भी देंगे एंड बेटर ऑप्शंस भी देंगे और एक कि ये बजट अगर ठीक नहीं है तो इस तरह का आइडियल बजट हमें पेश करना चाहिए था। लेकिन आप मेरी बात पे ट्रस्ट करो, आप अपने वहाँ पे जो आपकी बीट कर रहे थे आप उनसे पूछें कि हमज़ा साहब ने बजट पे कोई एक लफ्ज़ नहीं बोला। हाँ, उनकी जो 1 घंटे की स्पीच थी या 1.5 घंटे की स्पीच थी उसमें उन्होंने अपनी राम लैला सुनाई कि जी वो किस तरह 10 साल मुशर्रफ के दौर में यहाँ पे मुजालिम सहते रहे, दादा की मैयत को कंधा दिया और उनके साथ ये मुजालिम हुए। और मज़े की बात ये कि पिछले 10 साल चले अपनी परफॉर्मेंस ही बता देते, वो भी स्किप कर गए जो इन्होंने गवर्न किया। तो आज हमज़ा साहब और उनकी लैंग्वेज थी, बॉडी लैंग्वेज थी। इनके वालिद साहब ने जब पहली स्पीच की तो बिल्कुल उनकी बॉडी लैंग्वेज ये थी कि मुल्क दुश्मन बजट फलाना फलाना फलाना, बट जब उनकी अगली आई तो इन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे साइन करने की बात की। लेट मी क्लियर यू, अभी जो हमज़ा बात कर रहे थे और जो ये नैरेटिव अब बेचने की कोशिश कर रहे हैं, हम कभी भी चार्टर ऑफ इकोनॉमी के खिलाफ नहीं थे। चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है कि जो मुल्क दोस्त पॉलिसीज हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान आयतुल्लाह दुरानी साहब और मुसर्रत चीमा साहबा भी मौजूद हैं। हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर जानेंगे कि 10 महीनों में मईशत ये है तो आगे क्या होने जा रहा है। ब्रेक
بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آیت اللہ درانی صاحب, اس وقت آپ کی قیادت کے لیے مشکلات ہے کہ وہ گرفتاری ان کی ہو چکی ہے, فریال تالپور صاحبہ ہوں یا زرداری صاحب ہوں. دوسری جانب بجٹ کے پاس ہونے کے معاملات ہیں. آپ کی تو اپنی جماعت اس وقت مشکلات میں ہے, تو غریب کے لیے پھر کیا کرے گی اس وقت اپوزیشن, جس کی ذمہ داری ہی غریب کی آواز بننا ہوتی ہے؟ دیکھیں, بجٹ کی صورتحال میں موجودہ حکومت کے پالیسیوں کی وجہ سے میں جو دیکھ رہا ہوں اس ملک میں موالیوں کی اور سوالیوں کی حکومت کی تعداد بڑھ رہی ہے, روز بروز بڑھے گی. کیونکہ جس طرح اسٹاک ایکسچینج کا اتار چڑھاؤ دیکھ رہے ہیں, جس طرح ڈالر اپنی اپنی پوزیشن پر واضح طور پر اوپر جا رہا ہے, تو یہاں موالی اور سوالی دونوں کی تعداد بڑھے گی. اچھا. دوسری طرف سے جب آپ ہماری حکومت کے متعلق بات کریں گے تو ہماری حکومت کا یہ صورتحال ہے کہ جو ابھی میں لندن پلان کو سوچ رہا تھا, آپ کے گفتگو کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ لندن پلان میں اب مجھے متحدہ کی جو الطاف حسین بھائی ہیں ان کے بڑے بڑے تصاویر مجھے کراچی میں اور سندھ میں لگتے ہوئے نظر آئیں گے. اور ایک اور جو ایتھوپیا کے معاملات کے بعد جو کرنل کے انقلاب کی پوزیشن کو چینج کرنے کے لیے وہاں پر پیپلز پارٹی کو اور الطاف حسین کی پارٹی کو آمنے سامنے, اور الطاف کے تمام گروپس کو یکجا کیا جائے گا. اور اس کے بعد وہ ٹرینڈ جو ہے نا وہ ہمارے متعلق وہاں سے, کیونکہ انقلاب کے راستے کو روکنے کے, کیونکہ یہاں جب تعداد بڑھے گی تو وہاں پر تعداد افیکٹ کرے گا, تو افیکٹ کے لیے پھر کسی ظاہر ہے کہ پنجاب کو تو ہونا نہیں ہے, اور پنجاب میں یا پاکستان میں یا اسلام آباد پاکستان ہے, پاکستان میں اسلام آباد کو سمجھتا ہوں, یہاں تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ وہ نہیں ہے جو بلوچستان میں ہے. لہٰذا بلوچستان کو میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں رہنے دو بھائی, اس پالیسی پر عمل کرو کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ جس طرح ہے اس طرح رہے, اس طرح نہ رہے کہ جس طرح آپ سوچ رہے ہو کہ جو صرف اس انقلاب کو, جو میں کرنل کا انقلاب اس کو کہتا ہوں, آپ ابھی بہت سارے الفاظ پر آپ نے رکاوٹ ڈالی ہے کہ یہ بھی نہیں کہنا, وہ بھی نہیں کہنا, اسمبلی ہمارے لیے مقدم ہے نا, ہم ان سے اس کو کہتے ہیں کہ بھائی نہیں, ہماری مجبوریاں نہیں ہیں, ہمیں ظاہر اخلاقی طور پر ان اقدار کو لینا پڑے گا. اگر آپ اس ملک کے اخلاقی اقدار کو بہتر سیاسی انداز میں, انتظامی انداز میں, معاشرتی انداز میں ٹھیک کرو گے تو بہت چیزوں پر ہمیں جانا پڑے گا, واقعی جانا پڑے گا. اب وہ الفاظ اس قوم کے لیے نہیں ہیں, کیونکہ ایک چیز اپنی ذہن مدثر اقبال صاحب, یہ ملک اب نظریاتی بنیادوں پر گفتگو کے قابل نہیں رہا, اور یہ دنیا بھی چینج ہو گیا ہے. اب آپ اس کو نظریاتی معاملات سے ہٹا کر کے, کیونکہ جو نظریہ میرا ہے وہ فوجی کا بھی ہے, اور اس نے بھی حکومت اسی طرح کی ہے جو میں کر رہا ہوں, میں اس کا بوجھ اٹھا رہا ہوں, وہ میرا بوجھ اٹھا رہا ہے, اور عمران خان کا بھی وہی نظریہ ہے جو نواز شریف کا نظریہ ہے. اب ان نظریاتی فکری بنیادوں کو چھوڑ دو, اور ایک بات جو نظر آتی ہے دنیا کو اس وقت جو ہے وہ حکومتی معاملات کو بھی آگے بڑھنا, معاملات کو بڑھانے کے لیے کچھ چیزوں کو شاید کہیں نہ کہیں کمپرومائز یا کہیں نہ کہیں چیزوں کو اور طریقے سے چلانے کی بھی بات ہونی چاہیے. لیکن جو اس وقت صورتحال ہے, بجٹ آپ کا بہتر پیش کرنے کی بات ہو رہی ہے, جو بھی چیزیں ہیں مسرت صاحبہ, لیکن جو صورتحال 10 مہینوں میں مشکلات ہوئی ہیں, اب چھوڑ دیا جائے ماضی کی حکومت کو, آگے بڑھ کر کچھ نہ کچھ تو آپ داری لے لیں کہ ڈالر جو ہے وہ پکڑائی نہیں دے رہا ہے, سٹاک ایکسچینج تباہ ہے, کاروباری لوگ تو ڈر گئے ہیں کہ جو اصلاحات کے نام پر آپ چیزیں کر رہے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جب ہمارے اوپر ڈائریکٹ کوسچن آتا ہے یا جب یہ ڈائریکٹ ہٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں آنسر کے طور پر ہم پچھلی حکومت کی پرفارمنس کا ذکر کرتے ہیں, لیکن جو ہم کرنا چاہتے ہیں یا جو ہم کر رہے ہیں, ہم اپنی فوکس ورکنگ کر رہے ہیں. جیسے میں اگر پنجاب کے بجٹ کا ذکر کروں تو میں اس میں بالکل دوسری رائے نہیں رکھتی کہ آپ کمپیریزن کر کے دیکھ لو. کمپیریزن کے بعد آگے جب ڈے ٹو ڈے بات آئے گی پرفارمنس کی یا ایگزیکیوشن کی, بجٹ کو لگانے کی, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈیفرنس کیا ہے. بھئی بڑے آئیڈیل فیگرز اناؤنس کیے جاتے تھے بجٹ میں, لیکن مڈ آف دا ایئر میں وہ کٹوتیاں کر کے وہ فیل منصوبوں کی نظر کر دیا جاتا تھا, یا ایسے منصوبوں میں جھونک دیا جاتا تھا جہاں پہ میگا کرپشن کی جا سکے. سو میں تو بہتر اور بہتر بدلاؤ ہر چیز میں دیکھ رہی ہوں. اکانومی کو سیٹل ڈاؤن ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگنا ہی تھا. ہم نے بالکل جو ٹرو پکچر تھی, بلکہ ہمیں یہ بھی کرٹیسائز کیا گیا
اور آنریبل کورٹس کی طرف سے بھی کہا گیا کہ آپ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں. ہم نے کوئی ایگزیجریشن نہیں کی یا کوئی ہم نے چیزیں مائنس کر کے نہیں بتائی, لیکن جو میں آپ کو بات بتانا چاہتی ہوں, ٹیکس اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے دو چیزیں کیے بغیر ہم کسی صورت ٹھیک نہیں کر سکتے. اگر قرضہ ہی آپشن ہوتا تو ہم لیتے جاتے, بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ قرضے کے ساتھ ساتھ ہمیں پے آف کرنا ہے, ہمیں اس ملک کا ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے, پلس ان دونوں چیزوں سے زیادہ جو پریورٹی والی چیز ہے کہ جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, لوٹڈ منی کا کوئی کنکلوژن نہیں نکلے گا, ایک تو کیوس یہ ختم نہیں ہو سکتا, دوسری بات یہ کہ آگے کے لیے پھر آپ کیسے انشور کریں گے. یہ کہتے ہیں, میں زرداری صاحب کے 1 منٹ کے لیے بات مان لوں کہ پچھلا حساب کتاب چھوڑیں, لیکن اگر پچھلا حساب کتاب چھوڑیں گے تو اگلا حساب کتاب ٹھیک رکھنا ناممکن سی بات ہے. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.